آج ہم نے پڑھنا ہے مضمون ایک دلچسپ سفر۔ ایک دلچسپ سفر جو ہے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو تمام مضمون ہے بیٹا یہ آپ کا اسی حوالے سے ہونا چاہیے کہ آپ سفر میں ہی ہو، کہیں جا کر کوئی پکنک منا رہے ہو یا وہاں پہ کوئی بھی جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ زیادہ تر آپ کے اس مضمون کا حصہ نہیں ہے، بلکہ راستے میں جو واقعات رونما ہوئے، جو آپ بس میں بیٹھے، وہ تمام چیزیں آپ نے اس میں بیان کرنی ہے۔ اس میں جو پہلا ہے وہ یہ ہے کہ چلتے رہو کہ چلنا ہی سفر کی شرط ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے اس میں شعر لکھنا ہے۔ عارف کوئی سفر رائے گا نہیں، رائے گا یعنی ضائع ہونا، بیکار ہونا۔ عارف کا مطلب ہے پہچاننے والا، خدا شناس۔ سیر و سیاحت انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ سفر کو وسیلہ ظفر بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایک کامیابی کو حاصل کرنے کا سفر، ذریعہ یہ کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے جو ہے اس میں اس چیز کو بیان کرنا ہے کہ قدیم دور میں سفر ایک عذاب تھا، یعنی بہت مشکل چیز تھی، لیکن آج کل تو جدید ذرائع آمد و رفت کی بدولت سفر بہت آرام دہ اور خوشگوار ہو گیا ہے۔ ذرائع آمد و رفت یعنی آنے جانے کے جو ذرائع ہیں، جن میں گاڑیاں ہو گئیں، ٹرینیں ہو گئیں، ہوائی جہاز ہو گئے، یہ تمام چیزیں انسان اپنی آنکھیں کھلی رکھے اور مشاہدے کو کام میں لائے۔ مشاہدہ ہوتا ہے تجربہ، ارد گرد چیزوں کا جائزہ لینا، تو وہ ہر قدم پر بہت کچھ سیکھتا ہے۔ سفر لوگوں سے میل جول اور طرح طرح کی معلومات میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ سفر سے تاریخ و جغرافیہ یعنی کسی علاقے کا، اس علاقے کی ہسٹری کے بارے میں، اس سے پہلے جو واقعات رونما ہوتے ہیں ان کا پتہ چلتا ہے، اور حکمت و بصیرت بڑھتی ہے کہ انسان دانائی اور عقل مندی اس سے اپنی بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ واللہ جمیل ویحب الجمال، یعنی یہ آپ نے اگر آپ بیٹا اس کو یاد کر سکتے ہیں عربی میں لکھ دیں، نہیں تو آپ اس کا ترجمہ لکھ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے پر حسن و رعنائی کی حسن و رعنائی یعنی خوبصورتی، دلکشی کی ایک نقاب یعنی ایک پردہ زیبائشی ڈال دیا ہے، یعنی ایک خوبصورتی کا جو پردہ ہے سجاوٹ کا وہ ڈال دیا، لیکن کوئی بھی چاہے تو اس تک پہنچ کر اس کا نقاب الٹ سکتا ہے، یعنی اس میں چھپی ہوئی چیزوں کو تلاش کر سکتا ہے۔ کائنات میں جا بجا بکھرا ہوا یعنی ہر جگہ بکھرا ہوا یہ حسن انسان کو دعوت نظارہ دے رہا ہے۔ ہمارا ملک پاکستان بھی قدرتی مناظر سے بھرپور ایک حسین ملک ہے۔ یوں تو میں اب تک کئی چھوٹے موٹے سفر کر چکا۔ پہلے بیٹا آپ نے سفر کے بارے میں تھوڑا سا تعارف بیان کیا ہے اور اس کے فوائد بیان کیے ہیں۔ اب یہاں پر ہم اپنا سفر شروع کریں گے کہ لیکن پچھلے سال اسکول کے ساتھ کیا گیا سفر میری زندگی کا دلچسپ اور یادگار ترین سفر تھا۔ ہمارا اسکول ہر سال ہی پاکستان کے کسی نہ کسی حصے کے تفریحی سفر کا انتظام کرتا ہے۔ پچھلے سال جب میں اسکول میں 10ویں جماعت کا طالب علم تھا، ہمارے اسکول نے تفریحی سفر کے لیے کھیوڑا کا انتخاب کیا۔ یہ تو ہمیں معلوم ہی تھا کہ کھیوڑا میں نہ صرف پاکستان کی بلکہ دنیا کی سب سے بڑی نمک کی دوسری بڑی جو ہے نمک کی کان موجود ہے، جس کو دیکھنے کا شوق ہمارے دل میں بھی موجزن تھا۔ چنانچہ میں نے اور بلکہ میرے دوستوں نے فوراً جانے والوں میں اپنا نام بھی لکھوا دیا اور اسی دن سے سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ہمارے پاس تیاری کے لیے کچھ دن تھے، جس میں ہم نے نئے کپڑے سلوائے اور کھانے پینے کی اشیاء کا انتظام کیا، اور ہمارا ارادہ جو تھا وہ سارا راستہ کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے رہنے کا تھا۔ چنانچہ ہم نے ساتھ لے جانے والی اشیاء آپس میں بانٹ لی اور اب ہم شدت سے روانگی سفر کے منتظر تھے، یعنی بےتابی سے اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ کب ہمارا سفر جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ آخر کار خدا خدا کر کے وہ دن بھی آ گیا جب ہمیں سفر کے لیے روانہ ہونا تھا۔ سب لوگ بہت پرجوش تھے۔ ہم تقریباً 50 کے قریب لڑکے تھے، جن میں اور میرے دوست بھی شامل تھے۔ ہمارے ساتھ اسکول کے کچھ ٹیچرز اور عملہ بھی تھا۔
سفر کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہوا اور ایک استاد صاحب نے بلند آواز میں سفر کی دعا پڑھائی۔ پہلے کچھ دیر سیٹوں پر جھگڑا ہوتا رہا، کچھ دیر بعد انچارج ٹیچرز کی مداخلت سے یہ مسئلہ حل ہوا اور ہر کوئی اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا اور سفر کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ 2 بسوں میں ہمارے اسکول کے لڑکے تھے۔ مسرت و خوشی سے سب کے چہرے کھل رہے تھے۔ شوق سفر اپنے پورے جوبن پر تھا، یعنی پورے عروج پر ہونا، بالکل ایک جو ہوتا ہے کسی چیز کی بالکل آخری جو حد ہے وہاں تک پہنچ جانا۔ ہر کوئی اپنے راگ الاپ رہا تھا، یعنی الاپنا ہوتا ہے بیٹا گانے سے پہلے جو ایک آغاز کیا جاتا ہے گانے کا، اس کو کہا جاتا ہے۔ کہیں گانے چل رہے تھے، کہیں چٹکلے ہوتے لطیفے، تو کہیں گپ شپ یعنی گفتگو، غرض کے بس ایک محفل صد انجمنا بنی ہوئی تھی، یعنی ایک بہت زیادہ محفلوں کی ایک بھرپور محفل جو تھی وہ بنی ہوئی تھی۔ ہمارے استاد بھی ہمارے جوش و خروش سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ حسن ازل یعنی ہمیشہ کا جو حسن ہوتا ہے کہ پردہ لالا گل یہ پھولوں کے نام میں سے میں ہے بے پنہا یعنی چھپا ہوا، کہتے ہیں بے قرار ہے جلوہ عام کے لیے۔ کافی دیر کے شور شرابے کے بعد اب لڑکوں کو بھوک ستانے لگی۔ پوری بس میں کھانے پینے کی اشیاء کا تبادلہ ہونے لگا۔ کچھ لڑکے تو اپنے ساتھ ساتھ پوری بس کا انتظام کیے ہوئے تھے، سو انہوں نے پوری بس میں کھانے پینے کی اشیاء بانٹی۔ ہم نے بھی سب کے لیے شامی کباب کا اہتمام کیا ہوا تھا، سو سب میں وہ بانٹے۔ اب بس شہر کی حدود سے باہر نکل چکی تھی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا جس نے ہم سب کی توجہ اپنی طرف مبذول یعنی اپنی طرف لگائی ہوئی تھی۔ مبذول کرنا، لگانا۔ ہم سب باہر کے نظاروں میں محو ہو گئے، مصروف ہو گئے اور کچھ دیر کے لیے بس میں سکون ہو گیا۔ اس سکون میں تلاطم ہوتا ہے کسی چیز کا جو ہے موجوں کا زور یعنی طوفان برپا ہو جانا۔ کچھ لڑکوں کے بلند قہقہوں سے برپا ہوا اور معلوم ہوا کہ کچھ شرارتی لڑکوں نے راہ چلتے لوگوں پر جوس کے خالی ڈبے اچھالے ہیں، جس پر اب وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اس بات پر ان لڑکوں کو استاد صاحب سے سخت ڈانٹ پڑی اور باقی سب کو بھی لیکچر دیا گیا کہ وہ اسکول کے نام اور اپنے تعلیم یافتہ ہونے کا پاس رکھیں اور فضول حرکتوں سے اجتناب کریں۔ راستے میں ہم نے ایک ہوٹل میں بھی کچھ دیر قیام کیا۔ پتہ چلا کہ ہمارے اسکول والے اس ہوٹل کے کچھ کمروں اور غسل خانوں کو پہلے ہی کچھ دیر کے لیے بک کروا چکے تھے۔ ہوٹل بہت شاندار اور پرفضا مقام پر واقع تھا اور اس کی عمارت بھی خاصی خوبصورت تھی، چنانچہ ہم نے اسے گھوم پھر کر دیکھا۔ کچھ لڑکوں نے یہاں تصویریں بھی اتروائیں۔ کچھ دیر قیام کے بعد ہم نئے سرے سے تازہ دم ہو کر ایک بار پھر منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ اب پھر جو تھا کچھ سفر ہی گزرا تھا کہ ہلکی ہلکی رمجھم شروع ہو گئی۔ رمجھم یعنی ہلکی قسم کی بارش کی آواز، اور بارش کے ننھے منھے قطرے فضا میں رقصاں ہو گئے، یعنی جھومنے لگے، گانے لگے، ناچنے لگے۔ اس رحمت خداوندی کے اچانک نزول سے سب کے مزاج پر انتہائی خوشگوار اثر ہوا۔ حسن فطرت کے تبسم روح پر چھانے لگے۔ اب بس میں برسات کے گیتوں کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ لڑکے 2 حصوں میں بٹ گئے، ایک گانا ایک طرف سے آتا اور ایک دوسری طرف سے۔ کافی دیر جاری رہنے کے بعد آخر یہ مقابلہ ہمارے گروپ کے لڑکوں کے ہارنے پر ختم ہوا۔ اسی اثنا میں یعنی اسی وقت میں پہاڑوں کے خوشگوار سلسلے نے ہماری توجہ اپنی جانب موڑ لی۔ ان پہاڑی مناظر نے ہمارے دلوں کو اللہ کی قدرت اور وطن سے محبت کی سرشاری سے لبریز کر دیا۔ یہ دھوپ چاندنی ہے، یہ پتھر بھی پھول ہیں، کیا جانے سحر کیا میری خاک وطن ہے، یعنی میرے جو اس کی یہ جادو کے میننگ میں لیا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے کہ ہمارے استاد صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ چوہ سیدن شاہ کا علاقہ ہے، یہاں ہمیں کچھ مندروں کے آثار بھی نظر آئے۔ پتہ چلا کہ یہ کٹاس کے مندر ہیں۔ کھیوڑا چوہ سیدن شاہ سے 9 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہ پورا راستہ خوبصورت پہاڑوں اور دل فریب قدرتی مناظر سے مزین ہے، یعنی سجا ہوا ہے۔
جب ہم نمک کی کان کے نزدیک پہنچے تو وہاں پہاڑ پر ہمیں کچھ سفیدی دکھائی دی. پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ نمک ہے جو زیر زمین سے بلند ہوتا ہوا پہاڑی چوٹیوں پر اپنا جلوہ دکھا رہا ہے. کہتے ہیں کہ پہلے پہل جب پہاڑ کی چوٹیوں پر نمک نمودار ہوا تو اس سے اندازہ لگایا کہ ضرور یہاں زیر زمین نمک کی وافر مقدار موجود ہے. سو کان کی کھدائی کی ابتدا ہوئی اور آج کھیوڑا کی نمک کی کان کھیوڑا کی نمک کی جو کان ہے دنیا کی بڑی نمک کی کان ہے. یہ زمین کے اندر ایک بڑے رقبے تک پھیلی ہوئی ہے. جب ہم بس سے اترے تو ابھی بھی ہلکی بارش کا سلسلہ جاری تھا جس نے موسم کو انتہائی خوشگوار بنا رکھا تھا. کان میں داخلہ مفت تھا. وہاں کئی اور اسکولوں اور کالجوں کے بچے بھی اپنے اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ آئے ہوئے تھے. کچھ بچے تو بہت چھوٹی عمر کے تھے. ہمیں بتایا گیا کہ کان کی سیر پیدل بھی کی جا سکتی ہے اور اس مقصد کے لیے برقی ریل یعنی بجلی سے چلنے والی جو ٹرین ہے وہ بھی موجود ہے. وہاں کچھ غیر ملکی حضرات بھی آئے ہوئے تھے. انہوں نے ریل میں جانے کا فیصلہ کیا جبکہ ہم نے پیدل کان کی سیر سے لطف اندوز ہونے کا فیصلہ کیا. جب ہم کان میں داخل ہوئے تو اندر نیم تاریکی کا منظر یعنی ہلکا ہلکا اندھیرا تھا. لیکن کچھ دیر بعد آنکھیں اس نیم تاریکی کی عادی ہو گئیں اور سب کچھ واضح نظر آنے لگا. انسان کائنات کا مشاہدہ کرے تو بے اختیار پکار اٹھتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. یعنی کائنات جو ہے کا حسن وہ سب سے پہلی چیز ہے جو صاحب ذوق انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور اسے سفر پر مائل کرتی ہے. کان کے اندر انسان کی محنت و ہمت اور کاوشوں کے منظر جا بجا یعنی ہر جگہ نظر آتے ہیں اور انسان کی ہمت کو داد دینے کو دل کرتا ہے. کیسے پہاڑوں کے سینے چیر کر راستے بنائے گئے ہیں. یہ زیر زمین کان انسان کی محنت شاقہ یعنی اس کی سخت محنت کا عظیم نمونہ ہے. ایک جگہ ہم پہنچے تو ہوا کے تازہ جھونکے نے ہمارا استقبال کیا. حیران ہو کر نظر دوڑائی تو معلوم ہوا کہ یہ ہوا اوپر چڑھتی ہوئی سیڑھیوں سے آ رہی ہے. رہنما نے بتایا کہ یہ سیڑھیاں اوپر پہاڑ کے کھلے حصے تک جاتی ہیں. یہ کان کے اندر ہوا کے نکاس کے لیے بنائی گئی ہیں. یہ سیڑھیاں پہاڑ کی اوپری سطح سے کان کے اندر آنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں. ہمارا دل تو بڑا مچلا یعنی ہمارا دل بہت زیادہ اس چیز کے لیے جوش میں آیا. بیٹا اپنا جو کیمرہ ہے طیبہ نعمان آپ بیٹا بند کریں. طیبہ نعمان بیٹا آپ اپنا کیمرہ آف کریں. اب ایک جگہ ہم پہنچے تو ہوا کے تازہ جھونکے نے ہمارا حیران ہو کر نظر دوڑائی تو معلوم ہوا کہ یہ ہوا اوپر چڑھتی ہوئی سیڑھیوں سے آ رہی ہے. یعنی اوپر کو جو سیڑھیاں جا رہی تھی ان کے اندر سے یہ ہوا آ رہی تھی. رہنما نے بتایا کہ یہ سیڑھیاں اوپر پہاڑ کے کھلے حصے تک جاتی ہیں. یہ کان کے اندر ہوا کے نکاس کے لیے بنائی گئی ہیں یعنی ہوا یہ اندر گھٹن نہ ہو اس وجہ سے یہ بنائی گئی ہیں. یہ سیڑھیاں اوپر کی پہاڑی جو اوپری سطح ہے کان کے اندر آنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں. ہمارا دل تو بڑا مچلا یعنی بہت جوش میں آئے کہ ان کے ذریعے پہاڑ تک جایا جائے لیکن وقت کی قلت کے باعث ایسا نہ کر سکے. کان کے اندر نمک کا بنا ہوا ایک تالاب بھی جو انتہائی خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے. جب کبھی کان کی چھت سے کوئی قطرہ ٹپک کر اس تالاب کے پانی پر پڑتا ہے تو اس کی سطح پر ایک خفیف یعنی ایک ہلکی سی سرسراہٹ حرکت پیدا ہوتی ہے. یہ منظر دیکھنے والوں کی آنکھوں کو بہت لبھاتا ہے یعنی بہت پسند آتا ہے. کان میں نمک کا بنا ہوا ایک شیش محل بھی ہے. کان کا اندرونی منظر بہت دلکش ہے. نمک کی دیواروں اور سلائیوں سے چھنتی ہوئی نرم گرم روشنی کے نور سے پوری کان پر ایک عجیب سا فسوں چھایا ہوا تھا یعنی ایک فسوں ایک جادو چھایا ہوا تھا. کان نمک کی بنی ہوئی جنت لگتی ہے. نمایاں ذرے ذرے سے ایک اندازے جانانا پڑی ہوئی ہیں جنتیں بکھری ہوئی کوہو بیابان میں. یعنی اس میں اندازے جانانا یعنی ایک پیارا انداز جو ہے. جنتیں بکھری ہوئی ہیں. کوہو بیابان ہوتا ہے پہاڑ اور صحرا. اعلان کیا گیا کہ ہمارے اسکول کے لڑکے جہاں کہیں بھی ہیں کیفیٹیریا میں
اکٹھے ہو جائے، یعنی جو ادھر کی کینٹین تھی۔ جلد ہی سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور لالٹینوں کی روشنی میں، لالٹینیں ہوتی ہیں جو ویسے تیل پر چلتی ہیں اور شیشے اور سٹیل کی بنی ہوتی ہیں، روشنی میں ہمارا قافلہ باہر کو روانہ ہوا۔ ہمارے کان سے باہر نکلنے تک بجلی نہیں آئی تھی۔ کان سے باہر نکلنے پر ہم نے شکر کا سانس لیا کہ زندہ سلامت بچ نکلے۔ آئندہ سفر میں ہمیشہ ایک ٹارچ بھی ساتھ رکھنے کا سوچا۔ بارش رک گئی تھی اور سورج اپنی آب و تاب دکھا رہا تھا۔ وہاں سے ہم قریبی اسکول گئے جہاں ہمارے اسکول کے عملے نے ہمارے کھانے کا انتظام کر رکھا تھا۔ وہ ایک وسیع و عریض یعنی کہ بہت بڑا، کھلا چوڑا اور شاندار اسکول تھا۔ تعطیل کی وجہ سے طلبہ تو موجود نہ تھے، یعنی چھٹیاں تھیں، لیکن وہاں کا عملہ بہت تعاون کرنے والا تھا۔ ہم نے وہاں دوپہر کا کھانا بھی کھایا، نماز بھی ادا کی اور گھوم پھر کر اسکول کا جائزہ بھی لیا۔ دوپہر کو ہم واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ واپسی کا سفر اداسی اور تھکان کے باعث کچھ خاموشی سے کٹا۔ واپسی پر کچھ دیر کے لیے بس میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے لڑکوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، یعنی پریشانی ہو گئی۔ لیکن سو شکر کہ خرابی جلد ہی دور ہو گئی اور بس پھر سے منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ مغرب سے کچھ پہلے ہم اسکول پہنچ گئے اور وہاں سے سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ یوں ایک یادگار اور دلچسپ سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ بلا شبہ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ میری زندگی کا ایک یادگار ترین سفر ہے جو ہمیشہ میری یادوں کے دیار میں مہکتا رہے گا اور میں اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتا رہوں گا۔ انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے، ہر سانس سے کچھ سیکھتا ہے اور سفر تو ہے ہی سیکھنے کا عمل۔ سو میں نے بھی اس سفر سے کچھ باتیں سیکھی ہیں۔ کان میں پہاڑوں کے دامن سے نکلنے والا نمک مجھے یہ بات سمجھا گیا ہے کہ اللہ نے کوئی شے بے مقصد خلق نہیں کی، یعنی اس نے نہیں بنائی، اور اللہ نے زمین کی تہوں میں انسان کے فائدے کے لیے مختلف خزانے چھپا رکھے ہیں۔ ضرورت صرف ان خزانوں کی تلاش اور تسخیر کی ہے، یعنی اس کو کھوج لگانے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ احسن الخالقین ہے، یعنی سب سے اچھا تخلیق کرنے والا ہے، اور اس نے اس دنیا کی ہر شے بے مثل تخلیق کی ہے۔ کائنات کی لامحدود وسعتیں، یعنی اس کی جو کشادگیاں ہیں، اس کا کھلا پن ہے، یا سمندر کی تہیں سر بفلک، یعنی سر سے لے کر آسمان تک پہاڑوں کے سینے ہوں، یا زمین کے مدفن، یعنی اس میں دفن کی ہوئی یا اس میں چھپی ہوئی جو چیزیں ہیں، کوئی شے بھی حکمت سے خالی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر شے اس لائق ہے کہ اسے بار بار دیکھا جائے، چھپاتی نہیں یہ کائنات ضمیر اپنا۔ اب اس میں بیٹا یہ جو شعر ہے آخر میں، ضمیر ہوتا ہے کوئی اندیشہ جو انسان کے اندر چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، راز کہ ذرے ذرے میں ہے ذوق آشکاری یعنی ظاہر ہونے کا شوق۔ یہ آپ کا آخری والا شعر ہے۔ یہ جو مضمون ہے یہ آپ کا یہاں پر ختم ہوتا ہے۔